ہم نے پچھلی ملاقات میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ لقمان کی نصیحات کے درمیان میں یہ دو آیات، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا کلام درمیان میں نازل فرمایا ہے۔ وہ اس لیے کہ لقمان نے اپنے حق کا ذکر نہیں کیا، اللہ کے حق کا ذکر کیا۔ اللہ نے اپنے بندے کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے اس کے حقوق کا ذکر درمیان میں کر کے ہمیں یہ خبر دی کہ اللہ کے حقوق کے بعد اگر کوئی حق مقدم ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کل تفصیل کے ساتھ کافی باتیں پڑھی تھیں۔ اسی چیز کو آگے چلاتے ہوئے اللہ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اے انسان، تمہاری والدہ نے مشکل پر مشکل اٹھاتے ہوئے دن بدن کمزوری کے باوجود اس نے تمہارا بوجھ اٹھائے رکھا، پھر 2 سال تک اس نے تمہیں اپنا خون جگر پلایا، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں تمہاری کمزوری کے ایام میں حوصلہ دیا، تمہیں تھامے رکھا، تمہاری تربیت کی، تمہارے معاملات، تمہارے مسائل، تمہاری ضروریات کو ان دونوں نے پورا کیا، تو انشکر لی ولی والدیک، جان دینے والا میں تیرا رب ہوں، تجھے صلاحیت دینے والا میں تیرا رب ہوں، اور ان کو والدین بنانے والا، ان کے دل میں تیرے لیے رحمت اور شفقت کے جذبات پیدا کرنے والا وہ بھی میں ہی ہوں۔ اس لیے تو جہاں میرا شکر ادا کر رہا ہے وہاں اپنے والدین کا شکر گزار بھی بن، وہاں اپنے والدین کے سر کو بوسہ دے، ان کے ہاتھ پاؤں چومو، اور ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کرو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا مقرر کیا ہے۔ وہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، کل قیامت کے دن تم نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب دین اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو دین اسے یہ پڑھاتا ہے کہ آپ کے والدین کا حق سب سے برتر ہے، آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور قرآن میں اس بات کی بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کی توحید، اور اللہ کی توحید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ توحید کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کا حق ادا کریں گے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں آپ کو ملے، کبر کی حالت میں ملے، اس حال میں ملے کہ اس کے اعضاء جواب دے چکے ہیں، اس کے قوام مضمحل ہو چکے ہیں، یا اگر ایسی کیفیت نہ بھی ہو، آپ جوان ہیں، وہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں، ان کا وقار، ان کی عظمت، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، آپ نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے بھی کوئی حرف ہوتا، کوئی لفظ ہوتا، تو اللہ اس کو ذکر فرما دیتے۔ اور اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر منع بھی فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہمیشہ ہمارے دل میں رہنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے منبر کی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری پر پاؤں رکھا تو پھر آمین کہا، تیسری پر رکھا تو پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا یہ انداز پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے، اے اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، آپ نے کیوں آمین کہا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین ابھی میرے پاس آئے تھے، وہ سید الملائکہ ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتے وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کی، اور ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا اللہ اس کی بات کو رد بھی نہیں کرتا۔ وہ 3 دعائیں لے کر آئے تھے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو سید الانبیاء ہے، جو سید ولد آدم ہے، جو تمام انسانیت کا سردار ہے، جس کی بات کو اللہ رد نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل کو بھیجا، انہوں نے 3 دعائیں کی، انہوں نے دعا کی اور محمد الرسول اللہ نے آمین کہا، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ان تینوں میں سے ایک دعا کیا تھی کہ ہلاک ہو جائے، ناکام اور نامراد ہو جائے، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے والدین اس کو ملے،
اس نے بڑھاپے کی حالت میں دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت میں داخل نہ کروا سکا. اور یہ بہت عجیب حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خود داخل نہ کروا سکا. گویا جنت اس کے سامنے موجود ہے اور وہ خود اس جنت کا اپنے آپ کو طلبگار نہ بنا سکا, اس کا وارث نہ بنا سکا. اور یہی بات ویسے ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ کھانا اس کے سامنے موجود ہو اور وہ اسی طرح وہاں بیٹھا بھوکا مر جائے تو یہ خودکشی ہوگی کہ اس بندے نے جان بوجھ کر کھانا نہیں کھایا ہے, اس لیے اس کی موت اللہ کے ہاں حرام موت ہوگی. اور یہ شخص جس کے پاس والدین موجود ہیں وہ ان کی خدمت کر کے جنت کے اندر اپنے آپ کو داخل نہیں کرواتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ناکام اور نامراد ہو جائے, نہ دنیا کا رہے نہ آخرت کا رہے. اور قرآن کریم ہمیں اس بات کی خبر بھی دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب انسان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی پکڑ نازل کریں گے, جب اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو سورۃ المعارج میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت ہوگی وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آ سکے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ, وہ اس دن دیکھے جائیں گے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے, لیکن يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ, اس دن یہ مجرم لوگ, یہ گنہگار حضرات یہ اللہ کے ہاں خواہش کریں گے, تمنا کریں گے, اے اللہ تم میرے بیٹے کو جہنم کے اندر پھینک دے, مجھے عذاب سے محفوظ کر دے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ, اور اس کی بیوی کو بھی جہنم میں پھینک دو, اس کے بھائی کو بھی جہنم میں پھینک دو, ان کو سب کو جہنم کے اندر پھینک دو, اس کو بس بچا لو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, اللہ فرماتے ہیں وہ اس دن مجرم کہے گا کہ چاہے پورا خاندان ہی جہنم میں جھونک دو, صرف ایک مجھے بچا لو. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, خاندان تو دور کی بات, یہ مجرم جہنم کے دہکنے کو اپنے سامنے دیکھے گا, اللہ کے عذاب کو دیکھے گا جب اپنے سامنے, اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور کہے گا اے اللہ پوری زمین کے اندر جو کوئی بھی ہے اے اللہ سب کو جہنم کے اندر پھینک دے. ثم ينجيه, تو مجھے بچا لے, بس تو مجھے بچا لے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے ہر قریبی رشتے کا ذکر کیا ہے لیکن ماں اور باپ کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اگر انسان یہ کہتا کہ اللہ میرے والدین کو جہنم کے اندر پھینک دے اور مجھے بچا لے, اللہ اس کو جہنم کے آخری گڑھے میں پھینکتا کہ تو والدین کو جہنم میں پھینکوانے کی بات کرتا ہے جنہوں نے تجھے دنیا کے اندر لانے کا وہ سبب بنے, تجھے پر شفقت نچھاور کی, تجھے رحمتوں بھری باہیں عطا فرمائی, اور تو انہی کو جہنم کے اندر اور رب کے ہاں اپنے بچنے کے لیے تو ان کو فدیے میں دینا چاہتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے والدین کا ادب کرنا, اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو والدین کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں, بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو والدین ملتے ہیں اور خدمت وہ کر لیتے ہیں, بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے رب کے ہاں بلند مقام اور مرتبہ پاتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ وہ ذمہ داری ہے, یہ وہ فرض ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے پر کیا ہے تو نسلوں تک ساتھ چلتا ہے. بندہ آج اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا, کل کو اس کی اولاد اس کے ساتھ نیکی کرے گی, اور اگر یہ اپنے والدین کے ساتھ بدتر سلوک کرتا ہے تو کل کو یہ اپنے لیے بھی تیار رہے, یہ اپنے لیے بھی وہی راستہ اختیار کر رہا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے باپ کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینکنے جا رہا تھا, تو جس جگہ پر وہ اس کو پھینکنے لگا تو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا بیٹا یہاں پر نہیں, تھوڑا آگے مجھے گراؤ. وہ کہنے لگا ابا جی وہ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ یہاں پر میں نے اپنے باپ کو گرایا تھا. اس کو بات سمجھ آ گئی, وہ اپنے باپ کو اٹھا کر گھر لے آیا, کہنے لگا ابا جی میں سمندر کے اندر نہیں گرنا چاہتا, میں اپنے آپ کو بچانا ہی چاہتا ہوں. اور والدین کے نافرمان لوگ انتہائی بدترین ان کا خاتمہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر 2 گناہ ایسے ہیں جن کا وبال اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی بندے کو دیتے ہیں اور آخرت میں بھی. ان میں سے ایک والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے. ایک شخص تھا, اس نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی, والدہ اپنے بیٹے سے بڑی راضی تھی, اور پھر بیٹے نے کہا کہ اماں جان آپ میری شادی کر دیں. ماں نے ایک رشتہ دیکھا, لڑکی لڑکے کو پسند آئی, انہوں نے نکاح کر دیا. لیکن اب یہ جو بہو گھر میں آئی وہ اپنی ساس سے خار کھاتی ہے,
وہ ساس کو برا بھلا کہتی ہے، وہ ساس کے کھانسنے سے ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ ساس کے برتنوں کے اندر ہاتھ مارنے سے ڈسٹرب ہوتی ہے، اور بندہ اپنی محبت، اپنی بیوی کی محبت میں اندھا ہوا ہے۔ وہ جو پہلے ماں کے سر پر بوسہ دیا کرتا تھا، جو کھانا نہیں کھاتا تھا ماں کے بغیر، وہ اب ماں کی خبر بھی نہیں لیتا۔ آخر بیوی نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ اماں جان سارا دن ایسا کرتی ہیں، کبھی یہ برتن توڑ دیتی ہیں، کبھی یہ کام کر دیتی ہیں۔ اب وہ سٹھیا گئی ہیں تو ایسا کرو، ان کو ایک کمرہ جو باہر کا کوارٹر ہے وہ ان کو دے دو، وہیں پر ان کے برتن رکھے ہوں، نوکروں کو حکم دینا ہے کہ وہ وہاں پر اس کو کھانا پہنچا دیں، اور پھر وہ اپنی زندگی جیتی رہیں گی۔ بیٹے نے یوں ہی کیا، اور ماں انہی حالات کے اندر اپنی زندگی بسر کرتی رہی۔ آخر ایک دن بیوی سے برداشت نہ ہوا کہ یہ بڑھیا رہتی کیوں ہے، اس نے اپنے خامن کو پھر بھڑکایا، کہنے لگی کہ اس کو گھر کے اندر رکھے ہو، کتنا مال یہ ہمارا کھا جاتی ہے، یہ ادھر کھانستی رہتی ہے، بچے اس کمرے میں جاتے ہیں تو بچوں کو بیماری لگ جائے گی، میری مانو تو اس کو ٹھکانے لگا دو۔ اس بدبخت نے کیا کیا، اپنی والدہ کو کندھوں کے اوپر اٹھایا اور سب سے اوپر والی منزل پر چڑھا اور اپنی والدہ کو وہاں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ وہ پہلے ہی بیچاری کمزور تھی، وہ نیچے گرتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئی۔ اب جب وہ بندہ تھا وہ بڑا ہوا، اس کی زندگی گزری، ہنسی خوشی گزرتی رہی، لیکن بڑھاپے میں آ کر اس کو اللہ رب العالمین نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، کوئی کام وہ نہیں کر سکتا، اور وہ مفلوج ہو چکا ہے، اس کی حالت بدترین ہو چکی ہے، اور اس کی اپنی پیار کرنے والی بیوی اس کے قریب نہیں آتی، اس کی اولاد اس کے قریب نہیں آتی۔ ایک رات اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے جسم میں جان آئی، وہ اٹھا، خود ہی اوپر والی چھت پر چڑھا اور نیچے گرا کر اپنا آپ کا خاتمہ کر لیا۔ یہ شیخو پورہ کا واقعہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو مارا، خوب مارا، اچھے طریقے سے مارا، اور پھر ماں نے اس کو کہا اللہ کرے تجھے آگ لگے، اور اتنا کہہ کر وہ ماں تھی سائڈ پہ ہو گئی، رو دھو کر اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ ادھر وہ بچہ اس کا جو بیٹا تھا جس نے مارا تھا وہ واش روم میں گیا نہانے کے لیے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ پانی میں کرنٹ آیا، اور ایسا شدید کرنٹ آیا کہ وہی پانی آگ بن کے اس کے اوپر برسا اور وہ ادھر ہی زندہ جل گیا۔ ماں پھر روتی رہی، اے اللہ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، اللہ تو نے واقعتاً میری دعا کو قبول کر لیا۔ لیکن لوگ وہاں پر اس عبرت کے نمونے کو دیکھ کر اللہ کے ہاں توبہ کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ فرمانا۔ اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں، جو والدین کی خدمت کر لیتے ہیں، اللہ کی قسم ان کی دنیا بھی بہترین ہوتی ہے، ان کی آخرت بھی بہترین ہوتی ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ جب بندہ محبت کرتا ہے، محبت بھی کیسی ہو کہ بے لوث محبت ہو۔ جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ تمہید اتنی لمبی اس لیے باندھی ہے، بسا اوقات بندے کو والدین کی محبت اندھا کر دیتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، بندہ پھر اپنے والدین کے کہنے پر ہر گناہ کا کام بھی کر گزرتا ہے، اپنے والدین کے کہنے پر اپنے خالق کائنات کی نافرمانی کر گزرتا ہے۔ پہلا اصول ذہن میں رکھیے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے، انسان کی اطاعت کرتے ہوئے، انسان کی بات مانتے ہوئے، والدین کی بات مانتے ہوئے اگر اس میں خالق کی نافرمانی ہے تو وہ حرام عمل ہوگا۔ آپ لاکھ یہ بات کہیں کہ والدین کا حکم ہے، والدین کہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اے انسان والدین کے ساتھ تو نے حسن سلوک کرنا ہے، وہ تیری ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ دونوں تجھے اس بات پر آمادہ کریں، پیار سے کہیں، تمہارے ساتھ غصے ہوں، تم سے جھگڑا کریں، تم پر محنت کریں، اپنے پیار کے ڈورے ڈالیں اس بات پر کہ تو اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ سر جھکا، تو یاد رکھنا تو نے یہ کام نہیں کرنا۔ وہ جتنا مرضی تیرے اوپر زور ڈال لیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نئے نئے جوان تھے، اسلام قبول کیا تو والدہ ناراض ہو گئی۔ والدہ کہنے لگی ہے سعد اگر تو نے محمد کے دین کو نہ چھوڑا تو اللہ کی قسم نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ میں کچھ پیوں گی، اور اسی حال میں مر جاؤں گی، اور لوگ تجھے کہیں گے کہ وہ دیکھو ماں کا قاتل جا رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت اللہ نے یہ 2 آیات نازل فرمائی۔ پھر سعد اپنی والدہ کے پاس ہے اور آ کر اپنی ماں کو کہا اے میری ماں
تیری چاہے 100 جانیں بھی کیوں نہ ہو، وہ ایک ایک کر کے نکلتی چلی جائے، اللہ کی قسم سعد محمد کا اور محمد کے رب کا دین نہیں چھوڑے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، کسی طور پر بھی نہیں ماننی، لیکن نہیں ماننی اس بات کے ساتھ یہ بات یاد رکھنا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، توحید پر تو نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ اس کی دلیل کوئی نہیں۔ توحید کے علاوہ شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، شرک بے سند ہے، اس کا کوئی گھر ہے ہی نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، بغیر علم تیرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو پھر تو اس کو کیسے مانے گا؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، انکار کر دینا ہے، لیکن انکار بھی طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملات میں، دین کا معاملہ چونکہ الگ ہوا، دنیاوی معاملات میں تو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، وگرنہ لوگ ہوتے ہیں دین اسلام قبول کیا ہے اب اس کے بعد والدین کا کوئی پتہ ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، لیکن جو اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ دین رشتوں کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جو رشتے دین سے دور ہیں ان کو دین میں داخل کیجیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کے راستے کے اوپر چلو جو میری طرف توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو اس ٹکڑے کو اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ